وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، میرے معزز بھائیوں، لائق احترام بزرگوں، میری ماں، میری بہنوں، میرے بچوں، تمام قسم کی حمد اور ثنا اور تعریفیں اللہ ذوالجلال کے لیے ہیں، جس اللہ نے ہمیں اپنے گھر میں جمع کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود و سلام ہو امام اعظم، قائد اعظم، رہبر اعظم، سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ خطبے کے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تقویٰ کی آیتیں پڑھتے تھے، جو پہلی آیت ہم نے پچھلے جمعے بھی اس کے بارے میں پڑھا تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے اس نسل کو، اس انسانیت کو دنیا میں پھیلا دیا میاں بیوی کے ذریعے، اور میں نے بتایا تھا کہ یہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور نکاح کرنے کے حوالے سے ہماری بات ہوئی تھی۔ اسی آیت کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں: واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رقیب ہے، اللہ تمہارے اوپر رقیب ہے۔ رقیب کیسے کہتے ہیں؟ رقیب کا مطلب ہوتا ہے نظر رکھنے والا، رقیب کا مطلب ہوتا ہے گھات لگا کے بیٹھنے والا، جس سے پتہ ہو اگلے کے بارے میں، ہر لمحے کا اسے پتہ ہو۔ یہ اللہ کے صفاتوں میں سے ایک صفت ہے کہ وہ اللہ رقیب ہے، اور کوئی کائنات میں ایسی چیز نہیں ہے جو اس اللہ کے علم میں نہ ہو۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں جائے، وما یخرج منہا، جو کچھ زمین سے نکل آئے، وما ینزل من السماء، جو آسمان سے اترتا ہے، وما یعرج فیہا، جو آسمان کی طرف اٹھتا ہے، وہو معکم اینما کنتم، بندو جہاں کہاں بھی تم رہتے ہو، جہاں کہیں بھی رہو گے وہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، یاد رکھو جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے، اللہ کا علم کائنات کی ہر جگہ موجود ہے،
اللہ اپنے علم کے ساتھ، اپنی قدرت اور اپنی طاقت اور اپنے ارادے کے ساتھ اور اپنے بے خبر ہونے کے ساتھ، باخبر ہونے کے ساتھ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اپنی رحمت کے ساتھ ہر جگہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظروں سے، اس کی علم سے دنیا کی کوئی چیز چھپ نہیں سکتی ہے۔ وہی اللہ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تم نہیں جانتے ہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے۔ مَا يَكُونُ مِن نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، 3 لوگ جب بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، انہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم 3 یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے نہیں، تم 3 نہیں ہو، تم 4 ہو۔ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ، چوتھا ان کا رب ہے۔ وَلَا خَمْسَةٍ، 5 لوگ بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں۔ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ، چھٹا ان کا رب ہے۔ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ، اس سے کم لوگ ہوں یا اس سے زیادہ لوگ ہوں، وہ اللہ ان کے ساتھ ہے۔ أَيْنَمَا كَانُوا، جہاں کہیں وہ رہے۔ یہ ایمان کا جز ہے، اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اس کا اثر کہاں ہے؟ ہماری زندگی میں اس کے اثرات نہیں ہیں۔ اگر اپنی زندگی کو ہم غور سے دیکھتے ہیں، اپنے معاملات کو دیکھتے ہیں، مجھے پتا ہونا کہ یہاں کیمرہ لگا ہوا ہے، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے مجھے، تو میں کبھی بھی ایسا کچھ بھی نہیں کرتا جو کیمرے میں ریکارڈ ہو جائے اور میرے لیے مسئلہ بن جائے۔ حالانکہ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ شاید اس وقت کیمرے پہ کوئی بھی نہ بیٹھا ہوا، حالانکہ یہ بھی ممکن ہے کہ کیمرے میں ریکارڈ ہونے کے بعد بھی وہ سامنے نہ آئے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر کوئی دیکھ بھی لے گا کیمرے میں تو کیا کر لے گا؟ وہ کر بھی کیا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ لیکن میرے اللہ کے جو کیمرے ہیں نا میرے بھائیوں، اس سے آپ چھپ نہیں سکتے، اور اللہ کے جو کیمرے ہیں نا، یہ نہیں کہہ سکتا کوئی کہ اس وقت پتہ نہیں کوئی کیمرے میں دیکھ رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا، ہر وقت دیکھ رہا۔ اللہ اکبر۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ اللہ کا علم اپنی جگہ، اللہ دیکھ رہا ہے یہ بھی اپنی جگہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کرنے سے پہلے، انسانیت کو پیدا کرنے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا میرے بارے میں، یہ بھی اپنی جگہ۔ جب میں اپنے ماں کے پیٹ میں تھا، 4 مہینے پورا ہوئے، فرشتہ آیا، وَأُمِرَ بِكَتْبِ رِزْقِهِ وَأَجَلِهِ وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ، تب لکھ لیا گیا میرے زندگی کے معاملات کیا ہونے ہیں، وہ اپنی جگہ۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے 2 فرشتے ساتھ اور بٹھا دیے، علیکم لحافظین کرامن کاتبین، وہ عزت والے فرشتے جو تمہارے اعمال کو لکھتے ہیں، یعلمون ما تفعلون، بندے جو تو کر رہا ہوتا ہے نا، وہ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ یہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی اگر انسان اللہ تعالیٰ کے سامنے، ان فرشتوں کے سامنے نافرمانیاں کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان مضبوط ہونے کی ضرورت ہے، ہمارے ایمان کو طاقت کی ضرورت ہے۔ یہ ایمان نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی، میرے شوہر نے مجھ سے کہا انت علی کظہر امی، تو میرے لیے ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ ہے۔ ان الفاظوں سے اس نے مجھے
اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ایک خاتون جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہی کہ تو اس کے لیے حرام ہو چکی ہے، تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ کہتی ہے نہیں اللہ کے رسول، یہ کیسی بات ہے، میرے چھوٹے بچے ہیں، کمزور بچے ہیں، میں بوڑھی ہو چکی ہوں، میرا مال ختم ہو گیا، میری زندگی ختم ہو چکی ہے، میں نے یہ سارے معاملات اپنے اس شوہر کے ساتھ پوری زندگی گزار لی، آج میں کہاں جاؤں گی؟ اے اللہ کے رسول نہ، ایسے نہیں ہو سکتا۔ آپ فرماتے ہیں کہ خاتون مجھے یہی سمجھ میں آ رہا کہ تمہارا رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ وہ شخص وہ عورت بحث کرتی جا رہی ہے، اللہ کے رسول کہتے جا رہے ہیں کہ مجھے تو یہی سمجھ میں آتا، مجھے تو یہی سمجھ میں آتا۔ اللہ آسمانوں کے اوپر سے اسی لمحے جبریل امین کو بھیجتے ہیں کہ جبریل جا میرے نبی کو بتا قد سمع اللہ قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى اللہ واللہ یسمع تحاورکما، یقیناً اللہ سن چکا ہے اس عورت کی باتیں جو تجھ سے لڑ رہی تھی اے اللہ کے رسول اپنے شوہر کے معاملے میں، وتشتکی الی اللہ، اللہ سے شکایتیں کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، تم دونوں کی بات چیت کو اللہ خوب سن رہا تھا۔ ان اللہ سمیع بصیر، وہ سنتا بھی ہے وہ دیکھتا بھی ہے۔ عائشہ فرماتی ہے تبارک الذی، وہ اللہ بابرکت ہے جو ہر جگہ دیکھتا ہے، ہر چیز کو سنتا ہے۔ اللہ کی قسم میرے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک پردہ تھا، میں ساری باتیں نہیں سن سکی اس خاتون کی، لیکن اس اللہ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے اس لمحے میں وہ ساری بات سن کے اسی وقت جبریل امین کو بھیج دیا کہ جاؤ اور یہ پیغام بھی دے دو الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين انه هو السميع العليم، وہ اللہ جو دیکھتا ہے تجھے جب تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے تہجد کی نماز پڑھتا ہے، اور وہ اللہ تجھے تب بھی دیکھتا ہے جب سجدے کرنے والوں میں تم شامل ہوتے ہو، وہ اللہ سننے والا ہے، وہ اللہ دیکھنے والا ہے۔ ہماری زندگی میں ان باتوں کا اثر کہاں ہے میرے بھائیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کا کہ ان صفات پر ایمان نے ہمیں گناہوں سے روک دیا ہے۔ کیا ایسے ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ ہم اس چیز کو سوچتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ دیں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہم اپنی زندگی کو دیکھ لیں، ہم ایسے زندگی گزار رہے ہوتے ہیں گویا ہمیں اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ مل چکی ہے کہ تم جنتی ہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک گھر کے پاس سے گزرتے، یہ واقعہ آپ بھی کئی بار سن چکے ہوں گے۔ ایک خاتون، ایک بزرگ خاتون ایک بچی سے کہہ رہی ہیں امزج اللبن بالماء، دودھ میں پانی ڈال دو، دودھ بڑھ جائے گا۔ خاتون وہ بچی کہتی ہے کہ دادی عمر رضی اللہ عنہ نے منع کیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے۔ تو دادی کہتی ہے کہ بیٹا کیا عمر ہمیں دیکھ رہا ہے؟ عمر کو پتہ ہے ہم کیا کر رہے ہیں، عمر کو کیا لینا دینا، عمر تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا۔ وہ بچی کہتی ہے اللہ اکبر، ان کان عمر لا یرانا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو رب عمر یرانا، تو رب عمر تو دیکھ رہا ہے نا، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کے پاس سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ گزرتے ہیں، بکریاں چرا رہا ہوتا ہے، اس سے کہتے ہیں کہ یہ بکریاں ہیں تمہارے پاس، ان میں سے ایک بکری دے دیں ہمیں بکرے کی ضرورت ہے، تمہیں پیسے مل جائیں گے، ہمیں بکری چاہیے۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں تو ایک چرواہا ہوں، میں ڈیوٹی نبھا رہا ہوں، میں ان کا مالک نہیں ہوں، آپ مالک کے پاس چلے جائیں، ان سے لے لیں، مجھے نہیں پتا۔ تو عبداللہ ابن عمر اس شخص کا امتحان لیتے ہوئے کہتے ہیں کہ کون سا مالک دیکھ رہا ہے؟ تمہارے حوالے ہیں، ایک دے دو بکرے، ایک بکرا دے دو، مالک پوچھے گا تو مالک سے کہہ دینا کہ بھیڑیا کھا گیا، کوئی کہانی سنا دینا جس طرح ہماری زندگی میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اس مومن شخص نے کہا اللہ اکبر کہ میں اقول للمالک اکلہ الذئب، میں کہہ دیتا ہوں مالک سے کہ بھیڑیا کھا گیا۔
او بکرا مانگنے والے، او کسٹمر خریدنے والے ساتھی، مجھے یہ بھی تو بتا دو، فماذا اقول للہ، کہ جب اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ بتا، سچ سچ بتا، تو نے کیا کیا تھا اس دن، فماذا اقول للہ، تو میں اللہ سے کیا کہوں گا؟ مجھے بتا دو نا، تم نے مجھے یہ تو بتا دیا کہ مالک کو کیا جواب دینا ہے، مجھے یہ بھی بتا دو کہ میں اللہ کو پھر کیا جواب دوں گا؟ اليوم تشہد علیہم السنتہم، آج گواہی دیں گے ان کے خلاف، ان کی زبانیں بھی گواہی دیں گی، السنتہم وایدیہم وارجلہم، ان کے ہاتھ بھی گواہی دیں گے، ان کے پاؤں بھی گواہی دیں گے۔ اللہ کہے گا کہ منہ تو نے بہت بکواس کر لیا، زبان تو نے بڑی باتیں کر لی ہیں، آج بند۔ وقالوا لجلودہم لم شہدتم علینا، ہاتھ گواہی دے گا، ہاتھ کہے گا کہ اللہ واقعی میں۔ آنکھیں گواہی دیں گی، جو اللہ اس زبان کو بلوا سکتا ہے وہ ان آنکھوں کو بھی بلوائے گا، وہ ان کانوں کو بھی بلوائے گا، آواز نکلے گی ہر جگہ سے، انسان خود سے کہے گا کہ تو اپنے خلاف گواہی دے رہے ہو، اپنے اعضاء سے کہے گا کہ ہاں تو اپنے خلاف گواہی دے رہا ہے، تجھے پتا ہے کہ تو نے پھر جہنم میں جلنا ہے۔ میرے بھائیوں، اس دن اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، یہ ہماری پریشانی ہونی چاہیے کہ دنیا میں تو ہم کہانی سنا لیں گے، دنیا میں ہم قائل کر لیں گے، لیکن اللہ کے سامنے جب کھڑا ہونا ہے تو اللہ پوچھے گا تو میں نے اللہ کو کیا جواب دینا ہے، یہ ہماری پریشانی ہونی چاہیے۔ اور آج اس ٹیکنالوجی کے زمانے میں آج اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر برسا دی ہیں۔ ایک زمانہ ہوتا تھا کسی سے رابطہ کرنا ہوتا تھا تو بہت مشکل ہوتا تھا، آج اللہ نے آسان کر دیا، گھر بیٹھے بیٹھے آپ نے موبائل نکال لیا اور ایک کال ملا لی، موبائل نکال لیا اور سینکڑوں کام ہمارے ان موبائلوں کے ساتھ حل ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور آج انہیں نعمتوں میں ہمارے دل سے اللہ کا ڈر ایسے نکل گیا ہے، اللہ کا خوف ایسے نکل گیا ہے کہ انہیں ہم اللہ کی نافرمانی میں بلا جھجک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں یہ احساس ہی نہیں ہوتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک چیز ہوتی تھی جسے کہتے ہیں حیا، شرم، وہ چیز ختم ہو چکی ہے۔ موبائلوں نے گناہ کو آسان کر دیا، گناہ کر کے ہمارے اوپر کوئی گواہ نہیں۔ پہلے ہوتا تھا جب کوئی انسان کسی برائی کے اڈے میں جاتا تو لوگ دیکھتے تھے کہ دیکھو یہ فلاں انسان سنیما میں آیا ہے۔ موبائل نے وہ گواہ ختم کر دیے، کسی کو نہیں پتا، اپنے کمرے میں اپنے بستر میں بیٹھ کے ہم موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی ہوتا ہے۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، ایمان والوں سے کہہ دو، ایمان والوں سے کہہ دو کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ موبائلوں کے زمانے میں آج ہم اتنا زیادہ اپنے اللہ سے غافل ہو چکے ہیں، میں تو حیران ہوتا ہوں کہ فرشتے بھی کتنی تیزی سے آج ہمارے گناہوں کو نوٹ کرتے ہوں، ایک ایک لمحے میں سینکڑوں گناہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، آنکھوں سے بھی اسی ٹائم گناہ کر رہے ہیں، کانوں سے بھی اسی ٹائم گناہ کر رہے ہوتے ہیں، دل سے بھی اسی وقت گناہ کر رہے ہوتے ہیں، اونچی آواز میں، لاؤڈ سپیکر میں گناہ کو دیکھتے ہوئے، گناہ کو سنتے ہوئے، ساتھ اپنے ارد گرد لوگوں کو سناتے ہوئے، ہم شرم ہمیں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ نہ جانے کتنے گناہ ہمارے اعمال میں لکھے جا رہے ہیں، بڑے تیزی کے ساتھ لکھے جا رہے ہیں، بھول چکے ہیں کہ اس اللہ نے یہ بھی ہمیں بتایا، احصاہ اللہ وَنَسُوهُ۔ کبھی اپنے موبائل کے ہسٹری میں جا کے خود دیکھ لینا، جو ہم اپلیکیشنز یوز کرتے ہیں ان کے ہسٹری میں جا کے چیک کریں کہ میں نے پچھلے ہفتے میں کون کون سی ویڈیوز دیکھی ہیں، کون کون سی ریلز دیکھی ہیں، کون کون سے لنک میں نے کھولے ہیں۔ یہ تو دنیا والوں نے نوٹ کر لیے ہیں، دنیا والوں نے رکھ لیے ہیں، دنیا والوں نے محفوظ کر لیے ہیں، اور جو میرے اللہ نے محفوظ کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں بندو تم بھول جاؤ گے، میں نہیں بھولوں گا۔ آج نہیں، آج سے 10 سال پہلے، آج کے دن میں، اس وقت تم کیا کر رہے تھے ہم میں سے کسی کو نہیں یاد۔
لیکن وما کان ربک نسیا، یاد رکھو تمہارا اللہ بھولنے والا نہیں ہے. ووضع الکتاب، کتاب کھول دیا جائے گا، نامہ اعمال کھول دیے جائیں گے. فترى المجرمین مشفقین مما فیہ، آپ دیکھیں گے ان مجرموں کو، ان بدبختوں کو، ان اللہ کے نظروں کے سامنے نافرمانی کرنے والوں کو، اپنے آنکھوں کو جو آنکھیں میرے اللہ نے دی تھی کہ ان آنکھوں سے اللہ کا شکر ادا کرو، ان آنکھوں سے نافرمانی کرنے والوں کو، ان کانوں سے نافرمانی کرنے والوں کو، ان ہاتھوں سے نافرمانی کرنے والوں کو دیکھو گے مشفقین، رو رہے ہوں گے، حیران ہو رہے ہوں گے، مما فی، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا ڈیٹا ہے، ہر لمحے کا ڈیٹا اس نے کیسے سیو کر لیا. فیس بک کے اوپر جو جو پیج میں نے کھولے ہیں، ہر پیج کو نوٹ کر لیا، ہر ویڈیو جو میں نے دیکھی ہے، ہر ریل جو میں نے دیکھی ہے، وہ 2 سیکنڈ کی ریل تھی، اس نے وہ بھی نوٹ کر لیا. اللہ کے ٹیکنالوجی کے دیکھ کے انسان حیران ہو جائے گا کہ یہ کیسا ٹیکنالوجی ہے. اللہ کا ٹیکنالوجی تو وہ میرے اللہ کے شایان شان ہوگا جو اللہ نے نوٹ کیا ہوگا. انسان حیران ہو جائے گا. وَيَقُولُونَ مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اور کہے گا کہ یہ کیسی کتاب ہے، لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا، کچھ چھوٹا نہیں رہ گیا، کچھ بڑا نہیں رہ گیا، اس نے سب کچھ نوٹ کر لیا. وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، جو انہوں نے اعمال کیا ہے انہیں اپنے سامنے پیش دیکھیں گے، کچھ بھی مس نہیں ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سوچو کہ نہیں وہ پرانی بات ہے، اللہ کے ہاں کوئی بات پرانی نہیں ہے. میرے بھائیوں، اپنے لمحات کو پاک کریں، اپنے دنوں کو، اپنی راتوں کو، اور اپنے جب اکیلے ہوتے ہو ان لمحات کو پاک کریں. ایسے نہ ہو کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں، لَأَعْلَمَنَّ رِجَالٌ مِّنْ أُمَّتِي، اپنی امت میں سے کچھ لوگوں کو جانتا ہوں. لوگوں، جس طرح تم نمازیں پڑھتے ہو وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پاک پڑھتے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد پڑھتے ہیں، نیکیاں تو کرتے ہیں. قیامت کے دن آئیں گے، ان کی نیکیاں ایسی ہوں گی جیسے یہ پہاڑ ہیں. فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، یہ نیکیاں، اللہ ان ساری نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا. نیکیاں بڑی ہوں گی. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ بتائیں وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا انہم اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، یہ وہ لوگ ہیں جب اکیلے ہو جاتے تھے، دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا تو پھر اللہ کی حرمتوں کو پامال کر دیتے تھے. دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، موبائل میں ہم نے جو بھی سامنے آیا دیکھ لیا کہ خیر ہے، کون دیکھ رہا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں نیکیاں لائیں گے، پہاڑوں کے جیسے نیکیاں ان کی ہوں گی، اور وہ سارا برباد ہو جائے گا. یہ نہ ہو میرے بھائیوں یہ 20-30 ہزار کا موبائل ہماری زندگی بھر کی محنتوں کو تباہ کر دے. یہ نہ ہو کہ یہ 200-500 والا مہینے کا پیکج ہمارے زندگی کو برباد کر دے. یہ نہ ہو میرے بھائیوں کہ یہ موبائل کے ہی گناہ اتنے ہو جائیں، موبائل کے ہی اتنے گناہ ہو جائیں کہ زندگی بھر کی ہمارے نیکیاں ان کے سامنے کمزور پڑ جائیں. اپنے لمحات کو پاک کریں اور اللہ سے ڈرتے ہوئے استعمال کریں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے کو، سننے والوں کو حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.